وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ کیا لوگ تھے کہ راہ وفا سے بچھڑ گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ برادر عزیز جناب مولانا حسن ذیشان قادری صاحب نے اس مبارک مگر غمگین مجلس میں شرکت کا حکم فرمایا اور میں اپنی سعادت سمجھ کر حاضر ہوں۔ اس عرصے میں جن حضرات کی وفات ہوئی ہے، حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے اجمالاً ان سب کا تذکرہ بھی فرما دیا۔ میری کوتاہی رہی کہ میں اور حضرات پر گفتگو میں شریک نہیں ہو سکا اب اپنے اپنے موقع پر، لیکن میرے ذمہ لکھنے کا کام بھی ہے، انشاءاللہ سبھی پر لکھنا ہے۔ اس وقت حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا موضوع ہے، تازہ حادثہ پیش آیا ہے۔ قریب کے جانے والے ان حضرات علماء اور اکابر کے سلسلے میں بہت سے حضرات نے گزشتہ 4-5 سال کے درمیان وفات پانے والے اکابر دارالعلوم، اساتذہ دارالعلوم کے نام جمع کیے ہیں، اور اس کا آغاز کیا ہے حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اور ان سے پہلے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے۔ اس پورے 4-5 سال کے ان حادثات پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک عجیب تکلیف کا اور مایوسی کا سا احساس ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جانے والے جو گئے ہیں وہ اپنے حصے کا کام کر کے گئے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پر، ان کے اچھے نمونوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ دور حدیث کے طلباء جو آخر سال میں اپنی ڈائری شائع کرتے ہیں، اس کے لیے حضرت استاد محترم حضرت مولانا ریاست علی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک شعر کہا تھا، جس سال ان کے صاحبزادے مولانا قاری محمد عدنان صاحب فارغ ہو رہے تھے، تو اس ڈائری پر لکھنے کے لیے انہوں نے شعر کی فرمائش کی۔ حضرت کو اللہ نے شعر کہنے کی بہت ہی نادر اور غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت نے ایک شعر ارشاد فرمایا جو عجیب ہے، آج بھی وہ ایک عجیب پیغام دیتا ہے۔ مجھے ان اکابر کو یاد کرتے ہوئے وہ شعر یاد آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہمارے نام سے روشن ہے شمع بزم حرم، ہمارا نام بیاض وفا میں لکھ لینا۔ اس ڈائری کا نام بھی بیاض وفا ہی رکھا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ حضرات چلے گئے ہیں۔ ہمارے ان بزرگوں نے اور ان سے پہلے تمام بزرگوں نے ایک راستہ چھوڑا ہے، اس راستے پر ہمیں انشاءاللہ قائم رہنا ہے۔ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کا شرف تو مجھے حاصل نہیں ہوا، یہ میری محرومی ہے، لیکن وہ میرے اساتذہ کی صف کے آدمی تھے، یہ بات یقینی ہے، اور ان سے جو تعلق تھا وہ بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کے اخلاق کے شایع نشان تھا۔ حضرت مولانا عبداللہ معروفی صاحب نے اور حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے مولانا کے بارے میں جو اظہار خیال کیا ہے، اس سے ان کی زندگی کے بہت ہی اچھے گوشوں پر روشنی پڑی ہے۔ میرے ذہن میں حضرت مولانا سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو سب سے نمایاں خصوصیت آتی ہے، یعنی ان کی شخصیت کی جو پہچان ہے، ان کی شخصیت کا تصور کر کے سب سے پہلے جس چیز کا تصور آتا ہے وہ ان کی نرم خوئی اور خوش اخلاقی اور تواضع ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے ایک ساتھ کہی ہیں، 3 باتیں، وہ ان کے یہاں سب ملی جلی تھیں، یعنی ان سے مل کر
یہ احساس ہو جائے آدمی کو کہ وہ کسی بڑے آدمی سے مل رہا ہے، اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ اپنی کوئی بڑائی نہیں جتاتے تھے۔ نرمی یہ ان کی زندگی میں ایسا لازمی وصف تھی جس نے ان کی شخصیت کو بہت خوبصورت بنایا تھا۔ میری معلومات جہاں تک ہیں تو ان کا یہ مزاج گھر کے اندر بھی تھا اور گھر سے باہر بھی تھا۔ اس اعتبار سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم صفت کا عملی نمونہ تھے کہ اللہ نے حضور کو نرم مزاج بنایا تھا، شفقت عطا فرمائی تھی۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اس کا ایک بہترین نمونہ مولانا سنبری صاحب تھے۔ یہ واقعہ ہے کہ مجھے دارالعلوم میں 29واں سال ہے پڑھاتے ہوئے، اس 29 سال کے عرصے میں تو گویا مسلسل ایک ساتھ ہے، چلا رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی کئی سال پہلے سے تعلق تھا۔ تو میں نے کبھی ان کو کسی آدمی سے سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایسا آدمی جو منتظم رہنے کے بعد بھی کسی سے سخت لہجے میں بات کبھی نہ کرے، یہ بہت ہی نادر صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو نصیحت فرمائی تھی مخاطب کر کے، یا عائشہ علیک بالرفق فإنہ ما دخل شیئا الا زانہ ولا نزع من شیء الا شانہ۔ عائشہ، نرمی کو لازم پکڑو، نرمی جس چیز میں شامل ہو جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ اس کو عیبدار کر دیتی ہے۔ تو مولانا کی شخصیت کا حسن ان کی نرمی تھی، نرم خوئی تھی، ان کا حسن اخلاق تھا، ان کی تواضع تھی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مولانا کی ایک خصوصیت کا میں اور ذکر کرنا چاہوں گا۔ مختلف لوگوں کے بات کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ شخصیت کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں۔ مجھے تو شخصیت شناسی کا کوئی خاص سلیقہ نہیں ہے، لیکن مولانا کے بارے میں جہاں تک میں نے جانا اور سمجھا تو یہ بات ہے کہ اپنی تمام تر نرم خوئی، خوش اخلاقی اور تواضع کے باوجود ان کے اندر خود اعتمادی تھی، اور وہ کسی بھی موقع پر ایسے نہیں تھے کہ ان کو کوئی غلط استعمال کر سکے۔ یہ گویا نرمی کے ساتھ اس پختگی کا جمع ہونا یہ ان کا امتیاز، یہ جامعیت ہے ان کی، کہ وہ نرم مزاج بھی تھے لیکن ساتھ ساتھ اپنے صحیح اصول پر پختہ بھی تھے۔ ان کو کوئی غلط استعمال کرے یہ آسان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہترین صفت عطا فرمائی تھی۔ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے جیسا کہ انتظامی امور کا بھی تذکرہ کیا، دفتر میں جو ان کو دیکھا اور پرکھا اور ان کے سلسلے میں تجربہ کیا، تو وہ ساری باتیں حضرت کا مشاہدہ ہیں۔ عام آدمی بھی اس کو محسوس کرتا تھا ان چیزوں کو، اور مزید یہ محسوس ہوتا تھا کہ مولانا کام کے سلسلے میں سنجیدہ رہتے تھے، اور بہت کام جو انتظامی کام ہوتا تھا وہ بڑی مقدار میں وہ کام نمٹاتے تھے۔ سبق ان کا مقبول تھا طلبہ کے درمیان، اور تمام لوگوں سے ملنے کا جو ان کا ایک انداز تھا۔ ایک چیز خاص طور سے اور مجھے یاد آئی، مولانا کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے برابر رابطہ رکھتے تھے۔ جیسا کہ ابھی تذکرہ آیا کہ فضلاء سے رابطہ تھا، مدارس سے رابطہ تھا، تو وہ کل ملا کر لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا مزاج رکھتے تھے۔ اس میں خاص چیز ہے صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنا۔ وہ جس جگہ بھی جاتے تھے وہاں ان کے جو رشتہ دار ہوتے تھے ان سے ملنے کا وہ پورا اہتمام کرتے تھے۔ یہ اس صفت کا میں نے سنبل اور دہلی کے سفر میں بعض مرتبہ، ایک دو مرتبہ ساتھ ہوا تو ذاتی طور پر بھی تجربہ کیا، اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ بات سننے میں آئی۔ یہ ایک بڑی صفت ہوتی ہے کسی مشغول آدمی کی۔ واقعہ یہ ہے کہ مشغول لوگ اس معاملے میں کوتاہی کر جاتے ہیں، ہو جاتی ہے، موقع نہیں ملتا، لیکن مولانا اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود رشتہ داروں سے رابطے کا اور رشتے کو زندہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی ان کے ساتھ خاص توفیق تھی۔ اور مجموعی اعتبار سے ایک صفت ان کی اور انتظامی معاملات میں ابھر کر آتی ہے کہ ضرر آدمی تھے، ان کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ یعنی وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ارادہ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کسی کو نقصان پہنچائیں، اپنے ارادے سے وہ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ میں سمجھتا ہوں ساری زندگی میں ایسا شاید نہیں ہوا ہوگا۔
یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا اس دنیا میں، اس خود غرض دنیا میں ملنا آسان نہیں ہے۔ علمی اعتبار سے بھی وہ مضبوط صلاحیت کے آدمی تھے۔ استاد گرامی حضرت مولانا وحید الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے بھی عربی ادب پڑھا تھا، اور وہ انادی کے جلسوں میں اور جہاں کہیں بھی ان کو اس کا موقع ملتا تھا تو بے تکلف گفتگو فرماتے تھے۔ لہجہ ان کا اور انداز بات کرنے کا وہی رہتا تھا، جیسے اردو میں بات کرتے تھے اسی طرح بے تکلف عربی میں بات کرتے تھے، اور گویا ادبی صلاحیت، عربی کی صلاحیت ان کی بہت عمدہ تھی، اور اردو ادب سے بھی ان کا اچھا شغف تھا، اس کے اشعار اور اس کی معلومات ان کو تھیں۔ اللہ نے ایک خاص مزاج ان کو دیا تھا جس کو آپ خوش مزاجی کہہ سکتے ہیں، یا مزاح کہہ سکتے ہیں، یا لطیفہ گوئی کہہ سکتے ہیں۔ وہ بھی ان کی شخصیت کے اندر ایک خوبصورتی ہی کا اضافہ کرتا تھا کہ وہ کسی بھی مجلس میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، ان کے ساتھ رہنے والا آدمی بور نہیں ہوتا تھا، اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے ان کو ایک عجیب ظریفانہ اور منشرح قسم کی طبیعت عطا فرمائی تھی۔ تو کل ملا کر ایک ایسا آدمی جس کو ہر پہلو سے اچھا آدمی کہا جا سکے۔ میری زبان سے اس دن یہی نکلا، ہم چند احباب بیٹھے تھے دارالعلوم کے اساتذہ، جنازہ ابھی نہیں ہوا تھا، اس وقت میں نے یہ کہا کہ ایک اچھا آدمی چلا گیا، علل اطلاق اچھا آدمی، یعنی جس کو سب اچھا کہتے ہیں اور سبھی کے ساتھ اس کا اچھا تھا، ایسی شخصیت سے ہم لوگ محروم ہوئے ہیں۔ بہرحال بہت زیادہ میرے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں جو میں پیش کر سکوں۔ بالکل اس وقت ذہن میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان کے سلسلے میں ڈالی اور سوچ کر ان کی شخصیت کا تصور کر کے جو کچھ ذہن میں آتا رہا وہ میں نے عرض کیا۔ ان کے جانے کا طبیعتوں پر اثر ہے، ہماری طبیعت بھی اس سے متاثر ہے، اور ہر آدمی کو وہ یاد آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کا بھی اور تمام جانے والوں کا نعم البدل دارالعلوم کو اور امت کو عطا فرمائے، اور حضرت مولانا کے پسماندگان بچوں کو، ان کے متعلقین کو، رشتہ داروں کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل بھی عطا فرمائے، اور ان کے مسائل میں اللہ ان کی خاص مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔